الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی نہروں میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں بصیرہ کرتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ احمد، ابو داؤد، حاکم اور بہقی نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی جنگ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا کہ وہ جنت کی نہروں پر آئیں اور وہاں پھل کھائیں، پھر وہ ایسے قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ ابن عباس، ابو سعید خدری وغیرہ ہم سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو سعید کی روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا ان نعمتوں سے بھی زائد کوئی نعمت ہے، اور اس نعمت سے بھی کوئی اچھی نعمت ہے؟ تو شہید کہے گا، ہاں مولا تعالیٰ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے جسم میں میری روح واپس کر دی جائے اور پھر میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ بچوں کی روحیں جنت کی چڑیوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور سیر کرتی ہیں۔ حناد نے کتاب الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ شہداء جنت کے باغ میں بنے ہوئے کوبوں میں ہوں گے، پھر ان کے پاس مچھلی اور بیل بھیجا جائے گا، یہ دونوں آ کر آپس میں لڑیں گے تو اہل جنت ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جب ان کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو مار ڈالے گا، اور وہ جب ان میں سے کسی چیز کو کھائیں گے تو جنت کی ہر چیز کا مزہ اس میں پائیں گے۔ بخاری میں انس سے روایت کی کہ جب حارثہ شہید ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ سے کتنی محبت تھی، تو اگر وہ جنت میں ہوں تو بتا دیجئے کہ میں صبر کر لوں، اگر وہ وہاں نہ ہوں تو پھر بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیں بہت ہیں، وہ سب سے بلند مرتبہ جنت الفردوس میں ہے۔ مالک نے موطا میں اور احمد اور نسائی نے بسند صحیح کعب بن مالک سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان جنت کے پرند کے پوٹے میں ہو کر درخت سے لٹک جاتی ہے، پھر قیامت کے دن اس کے جسم میں واپس کر دی جائے گی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم مرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جان پرند کے پوٹے میں ہو کر درخت سے لٹک جاتی ہے، اور قیامت کے روز پھر وہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ ابن سعد نے اپنی سند سے روایت کی کہ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مطمئن ارواح جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور یہ پرند جنتی درختوں کے شاخوں پر ہوتے ہیں، تو جس طرح پرند ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ ارواح بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی نے باسند حسن روایت کی کہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بشر کی ماں ان کے پاس آئیں اور کہا، اے عبد الرحمن، اگر تمہاری ملاقات فلاں سے ہو تو اس کو سلام کہہ دینا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ام بشر، خدا تم پر رحم کرے،
ہمیں اس کام کی فرصت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی؟ حدیث نہیں سنی کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے اور کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی ارواح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور کفار کی روحیں قید ہیں۔ طبرانی اور بہقی نے شعب میں عبداللہ بن عمر سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ سورج کی کرنوں میں جنت طے کر کے رکھی ہوئی ہے، ہر سال 2 مرتبہ اسے کھولا جاتا ہے، اور مومنین کی ارواح ایک مخصوص قسم کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنین کے بچوں کی روحیں جنت کے ایک پہاڑ پر ہیں، جن کی کفالت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان کے والدین کے سپرد فرمائیں گے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو کر مر جائے تو وہ جنت میں شکم سیر اور سراب رہتا ہے، یعنی وہ جنت کے لذیذ کھانوں سے سراب رہتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین کو میرے پاس بھیج دے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الغراء میں خالد ابن معدان سے روایت کی کہ جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہتے ہیں، جس میں تھن ہے، جو بچہ مر جاتا ہے اس کو ان تھنوں سے دودھ ملتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنین کے بچوں کی ارواح سبز رنگ کی چڑیوں کے پوٹوں میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے خالد بن معدان کی مذکورہ روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ بیان کیا کہ اگر کوئی بچہ ساقط ہو جائے تو وہ جنت کی نہروں میں تیرتا رہتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ 40 سالہ ہو کر آئے گا۔ روایت ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، یعنی جو فرعون کے دور میں اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی سیاہ رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور وہ جہنم میں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ آگ پر آتے جاتے ہیں، اور یہی مراد ہے ان کی صبح شام جہنم پر پیش کیے جانے سے۔ شہداء کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کی روحیں جنتی چیڑوں کے پوٹوں میں ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہ گھومتی پھرتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اکرمہ سے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی روحیں چمکدار سفید پرند ہیں۔ عبدالرزاق نے قتادہ سے روایت کی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ شہداء کی ارواح سفید رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں عرش الہی کے نیچے ہیں۔ اور روایت ہے کہ کافروں کی ارواح 7ویں زمین میں ہے۔ ابن مندہ نے کبشہ بنت معرور سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ ارواح کہاں رہتی ہیں، یعنی روحیں جو آدمی مر جاتے ہیں ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو آپ نے ایسا بیان کیا کہ گھر والے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل ہو کر کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور عرش الہی کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، اور دعا کرتی ہیں اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے ملا دے، اور جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ عطا فرما دے۔ اور کافروں کی ارواح سیاہ رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں جہنم سے کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور جہنم ہی کی ایک کوٹھری میں بسیرا کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کو ہم سے نہ ملانا، اور جس چیز سے تو نے ڈرایا ہے وہ ہم کو نہ دینا۔ بہقی نے دلائل میں، اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں ابو سعید خدری سے روایت کی کہ معراج کی رات میرے پاس ایک حسین و جمیل سیڑھی لائی گئی، یہ وہی سیڑھی ہے جس کو دیکھ کر میت کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، یعنی جب میت کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے
تو اس وقت اس کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور آسمان کی طرف وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہے، وہ میت جو ہے، تو آنکھیں اوپر جو وہ سیڑھی کو دیکھتا ہے، وہ جو روح ہے اس کی میت کی، اور یہ اس کے حسن کی وجہ سے ہے۔ پھر میں اور جبرائیل اوپر چڑھ کر پہلے آسمان پر گئے اور دروازہ کھلوایا تو آدم علیہ السلام پر ان کی مومن اولاد کی ارواح پیش کی جا رہی تھی، اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ پاک ارواح اور پاک نفس ہے، اس کو علیین میں پہنچا دو۔ پھر ان کی فاجر ذریت کی ارواح پیش کی گئی۔ آپ نے ترش روئی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبیث روح اور خبیث نفس ہے، اس کو سجین میں ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں کی ارواح 7ویں آسمان پر ہے، اور آپ نے جنتی ٹھکانے دیکھتی ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ میں وہب بن منبہ سے روایت کی کہ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام دار بیضا ہے، سفید گھر ہے، جس میں مومنین کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو یہ اس کا استقبال کرتی ہے اور اس سے دنیا والوں کے حالات اس طرح دریافت کرتی ہیں کہ جس طرح دنیا میں مسافر ہے۔ مسافر سے پوچھا جاتا ہے۔ عباس بن عبد المطلب سے روایت کی کہ مومنین کی ارواح جبریل کے پاس ہیں اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم قیامت تک ان کے ذمہ دار اور محافظ ہو۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور جریر نے کتاب الادب میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی کہ حضرت سلمان فارسی کی ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام سے ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم پہلے مرو تو مجھے خبر دینا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اگر میں پہلے مروں گا تو تم کو اطلاع دوں گا۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ مگر مرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو خبر کیسے دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اپنے اصلی جسم میں واپس ہوتی ہے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن سلام نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ان سے دریافت کیا کہ یہاں تم نے سب سے بہتر کس چیز کا صلہ پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ توکل کا۔ تو اس سے جو احادیث مبارکہ میں نے بیان کی ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح کہاں رہتی ہیں، تو اس کا مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ مرنے کے بعد جب آدمی کی روح جاتی ہے تو کسی کی پہلے آسمان پہ، کسی کے دوسرے آسمان پہ، کسی کے عرش کے کندھیلوں میں، اور جو احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی جو ارواح ہوتی ہیں، تو اس کی جو روحیں ہیں وہ پرند کی شکل میں جو ہے جنت کی سیر کرتی ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روح جو اس دنیا میں آئی ہے تو یہ پردیسی ہو کر آئی ہے، کیونکہ اصل جو مقام ہے روح کا اس کا بڑا اعلیٰ ہے، اس کا اونچا مقام ہے، تو یہ جو انسان کے جسم میں قید ہوئی ہے تو یہ پردیسی ہے۔ تو فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے عرش و فرش ٹکایا کرتی ملیا دیس نکالا تے اصل لکھیا جولی پایا رہنی دنیا نہ کر جیڑا ساڈا اگے دل گھبرایا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا باہو دم دم غم سوایا لوگ قبر دا کرسن چارا تے لہد بنون ڈیرا چٹکی پر مٹی دی پاسن
تے کرسن ڈیرے او چیرا دے درود کرانو ونجن کوکن شیرا شیرا بے پرواہ درگاہ رب باہو تے نئی فضلہ باج نبیڑا ہوں۔ اور بلے شاہ نے بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے عرشاں اوپر تے دھوماں مچیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ اساں مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔